بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل منہا کی دنیا میں خوش آمدید۔ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں حلوہ پوری مزیدار۔ سب سے پہلے میں نے چنے لے لیے تھے، ان چنوں کو 1 پاؤ چنے تھے، اس میں نے بھگو لیے تھے کچھ گھنٹے بھی لی اور نمک ڈال کے اس کو بوائل کر لیا تھا۔ ساتھ ہی میں نے ایک درمیانہ سائز کا پیاز لے کے اس کو چاپ کر لیا تھا اور اس کو ہم آئل میں فرائی کر رہے ہیں اچھے سے۔ تو ادھر ہمارے چنے بھی بوائل ہو رہے ہیں، جب تک ہم نے اپنا مسالہ بنا لیتے ہیں۔ یہ پیاز جو ہمارا تھوڑا سا براؤن ہوتا ہے تو باقی اسپائسز ہم اس میں ڈالتے ہیں، باقی یہ چیزیں شامل کریں گے۔ چنوں میں نے صرف نمک ڈالا تھا اس کے حساب سے، تو اس لیے آپ اپنے حساب سے نمک چنوں میں بھی شامل کیجیے گا اور مسالے میں بھی۔ جب تک ہمارا پیاز براؤن ہوتا ہے، یہ ساتھ میں نے لہسن ادرک جو چھیل لیا تھا، ٹماٹر اور 3 ہری مرچیں لی تھی، اس کا ایک میں نے پیسٹ بنا لیا تھا۔ اور اس کے اندر میں نے سوکھا دھنیا اور تھوڑا سا گرم مسالہ میرے پاس پسا نہیں تھا تو میں نے اس میں شامل کر لیا تھا بیچ میں پیس کے، تاکہ گرائنڈ ہو جائے گا تو اچھے سے مسالہ بھی پس جائے گا۔ تو کیونکہ اس ٹائم میرے پاس گرم مسالہ پسا ہوا موجود نہیں تھا تو میں نے اس میں شامل کر دیا تھا کہ پس جائے۔ ساتھ میں نے تھوڑا سا ثابت مسالہ بھی ڈالا، 1 بڑی الائچی ڈالی ہے، 1 لونگ ڈالیں، تھوڑی سی کالی مرچ اور زیرہ شامل کیا ہوا۔ یہ پیاز ہمارا براؤن ہو گیا تھا تو اس میں نے 1 ہری مرچ شامل کی تھی، 2 ہری مرچیں میں نے ٹماٹر پیاز کے جو مسالہ ہے گرائنڈ کیا تو اس میں بھی شامل کی ہے۔ تھوڑا سا پانی شامل کر کے اچھے سے اس کو بھون لیا تھا۔ یہ سوکھا دھنیا اور تھوڑا سا گرم مسالہ میں نے پیس لیا تھا، اس میں ایک یہ پیسٹ بن گیا تھا تو اس میں نے شامل کر لیا اپنے پیاز میں اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے مسالے کو، تاکہ جو لہسن ادرک ہے اس کی بھی اسمیل دور ہو جائے اور ہمارا مسالہ اچھا سے۔ اس میں میں آدھا چمچ نمک شامل کروں گی اور لال مرچ اور ہلدی، تھوڑی سی ہلدی ڈالی اور آدھا چمچ میں نے لال مرچ شامل کی، کیونکہ ہری مرچیں بھی شامل کی ہیں اس لیے میں نے لال مرچ کا پاؤڈر ½ ٹی اسپون ڈالا، ½ ٹی اسپون میں نے ہلدی شامل کی ہے۔ اس کو اچھے سے پکا لیتے ہیں۔ لہسن ادرک کی اسمیل ختم ہو جائے تب تک ہم نے مسالے کو بھوننا اور پیاز بھی ہمارا گھل جائے گا، اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں۔ چنے بھی ہمارے گل جائیں گے، پریشر میں لگے ہوئے 10-15 منٹ میں نے اس کو پریشر لگایا تھا تاکہ چنے، اور اس میں نے 3 سے 4 آلو بھی ساتھ بوائل کر لیے تھے۔ یہ میں نے سوجی کو چھان لیا، ساتھ ساتھ سب کام کر لیں تاکہ جلدی سے کام ہو جائے۔ یہ سوجی سان کے رکھ لی تھی میں نے، ادھر مسالہ جو ہے وہ بھون رہا تھا اور چنے بھی گل رہے تھے۔ میں نے 1 کپ کے قریب سوجی لی ہے، آپ اپنے مطابق جتنی چاہیں سوجی لے سکتے ہیں۔ اس کو میں نے چھان لیا۔ تو یہ میں نے تقریباً 1 کپ کے قریب سوجی لی تھی، آپ جتنے چائیں لے سکتے ہیں۔ مسالہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے بھن گیا ہے اور جو گھی بھی اوپر آنا شروع ہو گیا ہے، جو پیاز ہے وہ بھی گل گیا تھا اور وہ مسالے میں سارا میش ہو گیا ہے۔ ادھر میں نے تقریباً 1.5 گلاس پانی لیا، اس میں 1 کپ چینی ڈال رہی ہوں۔ یہ ہم شیرہ بنائیں گے حلوہ بنانے کے لیے، تو 1 کپ کے قریب میں نے چینی ڈالی ہے۔ تھوڑا سا میں نے زردہ رنگ ڈالا تھا، آپ چاہیں تو اس میں فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کی مرضی نہیں ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں۔ پنک فوڈ کلر، ریڈ فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں، اور اگر نہیں ڈالنا تو آپ اس کو وداؤٹ فوڈ کلر بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ شیرہ بنتا ہے جب تک، ساتھ ہم چنے بھی بنا رہے ہیں۔ مسالہ بھن گیا تھا تو اس میں نے 1 کپ ابلے ہوئے چنے ڈال دیے تھے۔ 3 سے 4 عدد میرے پاس آلو تھے، جس میں سے میں نے 1 پیس بچا کے رکھ لیا تھا، باقی جو بوائل آلو وہ میں نے کاٹ کے بیچ میں شامل کر دیے تھے۔ کچھ دیر اس کو بھی بھون لیں گے اچھے سے۔ یہ آلو میرے پاس 3 سے 4 عدد۔ یہ چنوں میں شامل کر کے اس کو کچھ دیر بھونتے ہیں۔ 1 آلو اور کچھ چنوں کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا گریوی کے لیے، تو تھوڑا سا جو میں نے چنوں کا پانی شامل کیا تھا، پانی شامل کر کے یہ تھوڑا سا پانی بھی شامل کیا ساتھ، اس پیسٹ کو اب ہم چنوں میں شامل کر دیں گے، تھوڑا سا ساتھ پانی بھی ایڈ کریں گے۔
اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے. اس سے جو گریوی ہے، یہ بازار والے جو چنے ہوتے ہیں ان میں جو ہے چنوں کو یا آلو کو تو میش کر کے ڈالا جاتا ہے، اس سے ایک اچھی سی گریوی بنتی ہے. تو بازار کے جو چنے ہوتے ہیں وہ گاڑھے اسی لیے ہوتے ہیں کہ اس کے یہی جو پانی ہمارا چنوں کا بچا تھا وہ ہم نے تھوڑا سا شامل کیا ہے اس کو، اور کچھ دیر اس کو ڈھک کے 10 منٹ پکائیں گے. آپ چاہیں تو اس میں کسوری میتھی بھی شامل کر سکتے ہیں. میں نے اس میں دھنیا شامل کیا اور ایک پیکٹ جو ہے میرے پاس چکن پاؤڈر تھا، چکن پاؤڈر ڈالا ہے. اگر آپ کے پاس یخنی پڑی ہے تو یخنی ڈال سکتے ہیں. یہ جو شیرہ بن گیا تھا تو ہم نے ساتھ حلوہ بنا لیا. سوجی لے لی، 1 کپ سوجی کو گھی ڈال کے ہم بھونیں گے کچھ دیر کے لیے، اور 3 سے 4 الائچی شامل کر لیے میں نے. حلوہ جو گھی میں بنائیں گے تو اچھا بنے گا. آئل میں بھی آپ چاہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن میں نے گھی میں بنایا تھا. کچھ لوگ آئل پسند کرتے کھانا، کچھ لوگ گھی. تو یہ میں نے گھی ڈال دیا تھا، آدھا کپ قریباً ڈالا ہے. آپ اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگے کہ کم ہے تو پھر آپ اس میں اور بھی شامل کر دیجیے گا. سوجی کو بھون لیں گے. تھوڑا سا اس کا کلر جب ہلکا سا گولڈن ہونا شروع ہوگا تو پھر اس میں ہم چاشنی ڈال دیں گے اپنی. یہ میں نے 3 سے 4 عدد الائچی بھی شامل کر دی. یہاں چنے پک رہے تھے تو میں نے اس پوائنٹ پہ چکن پاؤڈر میرے پاس تھا، میں نے وہ ڈال دیا. یہ آپشنل ہے، آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، اگر نہیں ڈالنا چاہیں تو نہیں ڈالیں. یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اسٹاک پڑی ہے اس سے اچھا سا فلیور آ جاتا ہے. ادروائز آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں. 10 منٹ میں نے اس کو ڈھک کے پکا لیا تھا، اور آپ اس میں کسوری میتھی بھی شامل کر سکتے ہیں. ادھر جو سوجی ہے وہ پکنا شروع ہو گئی تھی، اس کے گھی بھی اوپر آنے لگا اور یہ بھن رہی اچھے سے. اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہونے لگ گیا. ہلکا سا گولڈن کلر جب آئے گا تو پھر اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شیرہ شامل کریں گے. سوجی کو بھون لیں گے اچھے سے تو پھر یہ ہے کہ ذائقہ اچھا بنے گا، سوجی کچی نہیں لگے گی. کچھ لوگ سوجی کو بھونتے بھی نہیں اور بس ہلکا سا گھی ڈالا اور وہ ڈالا اور پانی ڈال کے حلوہ بنا لیتے سفید سفید سا. کچی کچی سوجی وہ بالکل اچھا نہیں لگتا. یہاں ڈھک کے جو ہے چنوں کو میں نے رکھ دیا 10 منٹ کے لیے. ہلکی آنچ پہ میں نے سوجی کو بھونا تھا، کیونکہ تیز آنچ پہ نہیں کہ ایک دم سے جل نہ جائے. تو ہلکی آنچ پہ 10 سے 15 منٹ مجھے لگے تھے سوجی کو بھوننے میں. جب اس کا تھوڑا سا کلر گولڈن ہونا لگا تھا، براؤن، تو پھر میں نے اس میں شیرہ شامل کیا تھا. آپ جو ہے نا میٹھا چکھ لیجیے گا. میٹھا جو ہے نا جتنا آپ حساب سے ڈالنا چاہیں، کم رکھنا چاہیں کم رکھ سکتے ہیں، زیادہ رکھنا چاہیں زیادہ رکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے سوجی جو ہے تھوڑا براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے. اس پوائنٹ پہ آپ تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا کہ میں نے جب پانی شامل کیا تھا تو تھوڑا سا ایک دم سے آگ لگنے لگی تھی، تو اس لیے آپ احتیاط سے ڈالیے گا. تو اس میں آئل بھی شامل تھا، تو یہ آئل میں جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو ایک دم سے آگ لگنے لگتی. تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ آپ شیرہ شامل کیجیے گا. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا حلوہ جو ہے کتنا اچھا سا بن رہا ہے. کیونکہ دکانوں پہ جو حلوہ ملتا ہے، حلوہ پوری ہم جب لینے جاتے ہیں وہ ایسے سافٹ سا بنا ہوا آتا ہے. اس میں نے تھوڑے سے بادام بھی ڈال دی تھی. تو آپ حلوہ سخت نہ رکھیے گا، اس سے سافٹ سا حلوہ بنائیے گا. کیونکہ پوری کے ساتھ جو حلوہ جو ہے نا وہ گاڑھا گاڑھا خشک نہیں اچھا لگتا. ادھر چنے بھی بن گئے تھے تو اس کو میں نے اچھے سے ہلا لیا تھا، اور اس کو پھر ہم چولہے کو بند کر دیں گے.
साथ अब हम उधर आटा गूंद लेंगे। जब हमारा आटा कुछ देर के लिए रखेंगे, उसको रेस्ट देंगे, और इधर हमारे चने और हलवा दोनों तैयार हो गए। आप चाहें तो आटा पहले गूंद के रख लें और साथ फिर उसके बाद चने और हलवा बना लें, ताकि आपका जो आटा है वो कुछ देर के लिए रेस्ट रखें भी देना पड़ता है। आप ये मैंने तकरीबन 3 कप आटा लिया था, सफ़ेद आटा। आप मैदे के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने वाइट आटे की पूरियाँ बनाई थी। इसमें मैंने आधा चम्मच जो है ना नमक शामिल किया था, तकरीबन आधा से पौना। तो आप अपने हस्बे ज़रूरत जितना नमक आप चाहें, 1 चम्मच, हाफ़ चम्मच, जितना चाहें आप शामिल कर सकते हैं। और इसमें मैंने 2 चम्मच जो है ना सूजी शामिल की थी। इसको भी मैंने छान लिया था और उसके बाद तकरीबन नीम गर्म पानी से मैंने आटा गूंदा था। और ये 1 से 2 चम्मच जो है इसमें ऑयल शामिल किए हैं। इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया, नमक और घी को। फिर इसमें हम पानी शामिल करके इसको गूंद लेंगे। जो अच्छी से सॉफ्ट सी डो बना के इसको हम ऊपर ऑयल लगाएंगे और फिर इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। तो ये हमारा जो है ना पूरी का आटा वो तैयार हो गया। इसको मैंने गूंद लिया अच्छे से और ऑयल लगा के इसको मैंने 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दिया था। इधर मैं इसके पेड़े बना रही छोटे छोटे, और साथ इसको ऑयल लगाएंगे। ये हलवा पूरी की दुकान भी आपने देखा होगा, जो पूरी बनाते हैं ऑयल बहुत ज़्यादा लगाया था, ऑयल में डिप, ऑयल की वजह से पूरियाँ जो बहुत अच्छी बनती हैं। ये पेड़े बना के इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करके रख दिया मैंने ऑयल लगा के। पहले इसको मैंने हाथों की मदद से बेला था, फिर साथ थोड़ा से बेल की मदद से 1-2 पूरी जो शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ी सी ऑयल का टेम्परेचर क्योंकि थोड़ा सा हाई होना चाहिए अच्छी तरह, जब आपका ऑयल गर्म होगा तो अच्छे से पूरियाँ बनती हैं। एकदम स्टार्टिंग में पूरियाँ मेरी थोड़ी सी वो हो गई थी मुझसे, लेकिन बाद में बहुत अच्छी सॉफ्ट और बड़ी पूरियाँ बनी थी। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। मैंने घी ले लिया। अब सारी पूरियाँ जो है खस्ता और नरम थी, हल्की सी ब्राउन करके हमने फ्राई कर लिया। देख सकते कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया। इतनी भी लंबी ना करो कि फट जाए।
اور یہ جو بنی گھر کی اور بالکل بھی ان میں آئل نہیں تھا. آپ جو بازار سے لے کے آتے ہیں ان میں بہت زیادہ آئل ہوتا ہے. یہ گھر کی بنائی ہوئی تھی, ان میں آئل بالکل بھی نہیں تھا, کیونکہ وہ لوگ پوری بناتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ سب ایک دو اسی کے اوپر رکھتے رہتے ہیں اور وہ ایکسٹرا آئل ان میں ابزارب ہوتا رہتا ہے. یہ دیکھیں اب آہستہ آہستہ جب بنانا شروع کی تھی تو یہ بڑی اچھے سے پھول بھی رہی تھی اور سافٹ. ایک دو پھولنا شروع کی اسٹارٹنگ تھا تو آئل بھی صحیح گرم نہیں تھا, تو جب آئل گرم ہوتا تو یہ بڑی اچھے سے بننا شروع ہو گئی تھی. پہلے میں نے اس کو پھر ہاتھوں کی مدد سے بیل کے بڑا کر لیا تھا, ان کے کناروں کو بھی. آپ بھی بنائیں گھر پہ اپنے سنڈے والے دن ناشتے میں, اور اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں گے. میری حلوہ اور چنے ساتھ اچار تھا. میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ.